أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. قابل قدر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفرقان کی تفسیر جاری ہے اور آج آیت نمبر 53 سے آغاز کریں گے بالتوفیق بید اللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا۔ ان آیات کے سیاق میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی توحید کے دلائل ذکر ہو رہے ہیں۔ مشرکین مکہ مخاطب ہیں کہ ان آیات قدرت کو دیکھو اور ایمان لے آؤ، جو اللہ ان چیزوں پر قادر ہے وہ قیامت قائم کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں بیان ہوئیں، سایوں کا دراز کرنا، پھر سورج اور پھر ہواؤں کا چلانا جن کے بہت سے مقاصد ہیں، پھر آسمان سے پانی برسانا اور اس پانی کے فوائد، یہ سب موضوعات ہیں جو پیچھے بیان ہوئے۔ اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کی کچھ اور قدرت کی نشانیاں مذکور ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی وہ ذات ہے، حصر کا معنی ہے، اور وہی ذات ہے مرج البحرین، جس نے ملا دیا دو سمندروں کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عجیب نشانی ہے، دو سمندروں کو ملا دیا۔ ھذا عذب فرات، یہ میٹھا سیراب کرنے والا، پیاس بجھانے والا، وھذا ملح اجاج، اور یہ نمکین کڑوا۔ دو سمندر ساتھ بہہ رہے ہیں، ایک میں انتہائی میٹھا پانی ہے جو پینے کے قابل ہے، استعمال کے قابل ہے اور پیاس بجھانے والا ہے، دوسرے میں کڑوا اور نمکین پانی جو بڑا نقصان دہ، اس کو پینا نقصان دہ ہے، جس سے اندر کا نظام جل جاتا ہے اور بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس کے پینے سے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور ان دونوں کے درمیان اس نے کر دیا پردہ، ان دو سمندروں کے درمیان۔ وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ایک آڑ جو بڑی مضبوط، حالانکہ کوئی دکھائی نہیں دیتی، لیکن دونوں دریا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، دونوں سمندر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور دونوں کے پانی مختلف ہیں، ایک کا پانی میٹھا، ایک کا پانی کڑوا، اور دونوں کے بیچ میں ایک آڑ ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ رحمان نے وہ آڑ بنا رکھی، وہ پردہ بنا رکھا ہے، چنانچہ اس دریا کا، یہ سمندر کا پانی اس پر نہیں جاتا، اس کا اس پر نہیں آتا، اور دونوں مسلسل بہہ رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ یہ اس کی قدرت کی ایک بڑی نشانی۔ بحر سمندر کو بھی کہا جاتا ہے اور دریا کو بھی، چنانچہ مختلف پانی ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور بیچ میں ایک آڑ ہے، ایک پانی میٹھا، ایک پانی کڑوا، ایک پانی سفید رنگت کا، ایک نیلی رنگت کا۔ یہ منظر ہم نے دیکھے ہیں، اور بیچ میں ایک آڑ ہے
کہ یہ پانی اس پر نہیں جاتا اور وہ پانی اس پر نہیں آتا، جو میٹھا ہے وہ میٹھا ہے، جو کڑوا ہے وہ کڑوا ہے، جو سفید رنگت کا ہے وہ سفید ہے، جو نیلی رنگت کا وہ نیلا ہے۔ تو اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ زمین کے اوپر بھی اس کے مظاہر موجود ہیں، سمندروں کے اندر بھی ایسے جزیرے ہیں یا میٹھے پانی کے چشمے دریافت ہوئے ہیں۔ اوپر پانی کڑوا ہے اور کچھ نیچے جائیں تو میٹھا پانی برآمد ہوتا ہے، چشمے جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ زمین کے اندر نیچے پانی ہی پانی موجود ہے، اور ایک جگہ کھدائی کر کے آپ کنواں نکالتے ہیں تو پانی کڑوا ہوتا ہے، اور اس کے ملحق تھوڑی دور کھدائی کر کے ایک اور کنواں نکالتے ہیں، اس کا پانی میٹھا ہوتا ہے۔ ہمارے سندھ میں تھرپارکر کا جو صوبہ ہے، ایک ضلع ہے، اس میں کثرت سے یہ کنویں بناتے ہیں، تو کھدائی کی، پتہ چلا پانی کڑوا نکلا ہے، کچھ ہٹ کے کھدائی کی، پانی میٹھا نکلا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام کہ قریب قریب یہ پانی میٹھا، یہ پانی کڑوا، اور دونوں کے بیچ ایک آڑ ہے جو دکھائی نہیں دیتی، اور اپنی رو میں وہ سب بہہ رہے ہیں۔ یہ پانی اس پر غالب نہیں آتا اور یہ پانی اس پر غالب نہیں آتا، میٹھا میٹھا رہتا ہے، کڑوا کڑوا رہتا ہے۔ یہ بیچ میں آڑ کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ میٹھا پانی جاری کیا، اللہ کی قدرت ہے، اور کڑوا پانی جاری کیا، اللہ کی قدرت ہے۔ دونوں کے بیچ میں آڑ بنائی، اللہ کی قدرت ہے، اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ سوال یہ کہ میٹھا پانی سمجھ میں آ گیا، انسان پیتا ہے، سیراب ہوتا ہے، طرح طرح کے کام، کھیتی باڑی وغیرہ، تو کڑوے پانی میں کیا حکمت ہے؟ کڑوا پانی معیشت میں ایک بڑا مقام رکھتا ہے۔ میٹھا پانی کہیں رکا ہو تو وہ سڑ جاتا ہے، متعفن ہو جاتا ہے، اس میں بدبو پیدا ہو جاتی، لیکن کڑوا پانی جتنا عرصہ ٹھہرا رہے، کھڑا رہے، اس میں تعفن نہیں آتا، بدبو نہیں آتی۔ اور میٹھے پانی میں اگر جانور ہیں مر جائیں تو بڑی سڑاند اور بڑی بدبو پیدا ہوتی ہے۔ کڑوے پانی میں یہ نہیں ہے، جانوروں کی ایک حیات ہے، اور اگر وہ مر جاتے ہیں تو جو نمکیات ہیں، جو پانی کی جو کڑواہٹ ہے، وہ اس مرے ہوئے جانور کو ختم کر دیتی ہے، کوئی تعفن پیدا نہیں ہوتا۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ سمندروں کا پانی بخارات بن کر بادلوں میں جاتا ہے، وہاں سے پھر یہ پانی شفاف، صاف، میٹھا بن کے برستا ہے۔ تو بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس کا نظام، اس نے میٹھا پانی پیدا کیا، کڑوا پانی پیدا کیا، دونوں کو ساتھ ساتھ چلایا، بلکہ کڑوے پانی کے اندر چشمے جاری کر دیے میٹھے پانی کے لیے۔ جو لوگ سمندر کے سفر کرتے ہیں انہیں ان چشموں کا علم ہے، جب وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ میٹھا پانی بھر لیتے ہیں تاکہ دوران سفر وہ کام آ سکے۔ تو اس کی قدرت کے مظاہر، تو ان باریک بینیوں کو دیکھ کر، اس قدرت کو دیکھ کر تم ایمان نہیں لا سکتے؟ اللہ ہر شے پر قادر، ہر شے کی قدرت رکھنے والا ہے، یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ اور وہی وہ ذات ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے، یہاں بھی حصر ہے، یہ کام صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ خالق، جس نے پیدا کیا، من الماء، پانی سے، بشراً، بشر، انسان، پانی سے پیدا کیا۔ انسان کو بشر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی کھال، بشر کا معنی کھال، بشرا کھال کو بولتے، کھال اس کی سفید صاف ہوتی، اوپر کوئی چیز چھائی نہیں ہوتی، جیسے جانوروں کی کھالیں بال سے بھری یا پروں میں ڈھکی ہوئی، مگر انسان کی کھال بالکل صاف ابھری ہوئی نظر آتی ہے، اس لیے اس کو بشر کہا جاتا ہے۔ وہ بندہ جو
صاف کھال والا، تو اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا پانی سے بشر کو، ایک پانی کا قطرہ، من نطفۃ امشاج، دونوں کے امتزاج سے، مرد کی پشت سے اور عورت کے سینے سے وہ قطرہ خارج ہوتا ہے، دونوں کے باہمی ملاپ سے بشر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت ہے، اسی کا کام ہے یہ، اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس پانی کے قطرے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، کیا خزانے پوشیدہ ہیں، کہ بظاہر ایک مردہ سا ایک پانی کا قطرہ، اور اس سے جیتا جاگتا انسان پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ انسانیت، یہ انسان کا پیدا ہونا اسی پانی کے قطرے سے ہے۔ اور فجعلہ نسبا وصہرا، اور اللہ کرتا ہے اس بشر کو نسب یعنی خاندان، اور صہرا سسرال، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت ہے۔ خاندان بنتے ہیں، بچہ پیدا ہوا، یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کی ماں ہے، یہ اس کا دادا، یہ اس کی دادی، یہ اس کا بھائی، سب خاندان۔ بڑا ہوا، آگے کہیں شادی ہو گئی، وہ اس کا سسرال ہے۔ تو اس عمل سے یہ بشر پھیلتا ہے، پیدائشیں ہو رہی ہیں، بشر پھیل رہے ہیں، کچھ رشتے نسلی ہوتے ہیں، کچھ مصاہرت کے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اس کی قدرت ہے کہ اس نے بشر کو پیدا کیا اور پیدا کر کے پھیلا بھی دیا، خاندانوں کی صورت میں اور مصاہرت یعنی سسرالی رشتوں کی صورت میں۔ کسی خاندان میں نکاح ہو گیا تو یہ مزید اب پھیلاؤ، اب بچے تولد ہوں گے اور یقیناً رشتے بڑھیں گے، فلاں ماں ہے، فلاں نانی، فلاں نانا، فلاں ماموں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ پھیلاؤ اللہ کی قدرت اور اس کی ایک حکمت سے ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب بڑا قدرت والا ہے، کوئی شے اس کے احاطہ قدرت سے خارج نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑی نشانی کہ اس نے ایک قطرہ آب سے بشر کو پیدا کیا، پھر اس کا پھیلاؤ خاندانوں کی صورت میں اور مصاہرت سسرالی رشتوں کی صورت میں اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے، اور اس طرح بشر پھیلتا جاتا ہے اور دنیا بڑھتی جاتی ہے۔ یہ سب پروردگار کی قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہوئی پھر؟ کس قدر نفع بخش ہے، کتنے منفعتیں آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، انسان کو پیدا کر رہا ہے، رشتے دے رہا ہے، خاندان بنا رہا ہے، مصاہرت دے رہا ہے، سسرال دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، میٹھا بھی کڑوا بھی، ہر پانی کی اپنی حکمتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی تاثیریں ہیں۔ ہوائیں چلا رہا ہے، آسمان سے پانی برسا رہا ہے، بادل چلا رہا ہے، ہوائیں پھیلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کس قدر وہ لوگوں کو منفعت پہنچا رہا ہے، فائدے پہنچا رہا ہے۔ اب لوگوں کا حال دیکھ لو، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، کس کی؟ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، ان کی جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے، ان کے ہاتھ میں کوئی نفع یا نقصان نہیں۔ اللہ کی قدرت آپ نے دیکھ لی، کیا کیا کام کرتا ہے، پوری کائنات کا خالق بھی، رازق بھی، مالک بھی۔ تو اس کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہو جن کے پاس کوئی نفع یا نقصان نہیں، کوئی نفع نقصان نہیں، ایسوں کی عبادت کرتے ہو۔ تو انسان کی بے وقوفی اور اس کی حماقت، تبھی کہتے ہیں کہ جہاں شرک ہوتا ہے وہاں عقل نہیں ہوتی، جہاں عقل ہوگی وہاں شرک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں آپ نے دیکھ لیں، منفعتیں آپ نے دیکھ لیں، بندوں کو کیا کچھ دے رہا ہے، کیا کچھ پہنچا رہا ہے، اس ہستی کو چھوڑ کر ان کو پکارتے اور پوچھتے ہو جو کسی نفع یا نقصان کے مالک نہیں، کسی نفع نقصان کے مالک نہیں۔ تو ان قدرتوں کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی توحید کو مان لو، اللہ پر ایمان لے آؤ، لیکن نہیں مانتے، ان کی پوجا پر مصر ہیں جو کسی نفع یا نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ
علی ربہ ظہیرا، اور کافر یہ ہمیشہ اپنے رب کے خلاف مدد کرنے والا ہے، اپنا سرمایہ اپنی صلاحیتیں اگر خرچ کرے گا، صرف کرے گا اللہ تعالیٰ کے خلاف، ایسوں کی مدد کرے گا جو کفر میں، طغیانی میں، سرکشی میں، شرک میں، بدعت میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، ان کی مدد کرے گا۔ ان کی مدد کرنا رب کے خلاف مدد کرنے کے مترادف، یہ انسان کا ایک طرز عمل، کھاتا اللہ کا، پیتا اللہ کا، پہنتا اللہ کا ہے، اور اللہ کے خلاف کھڑا ہے، ایسوں کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے خلاف ہیں، جو اللہ کے نظام کو نہیں مانتے، کفر اور شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب پر، اپنے رب کے خلاف مدد کرنے والا ہے، ایسوں کی مدد کرتا ہے جن کا نظام، جن کا منہج اور عقیدہ رب تعالیٰ کے خلاف ہے، رب تعالیٰ سے مہادرائی کرتے ہیں یہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں بھیجا تجھے ہم نے مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ یہ آپ کا کام ہے، آپ کا کام سمجھا دینا، بتا دینا، جو اطاعت کرتے ان کو بشارت دینا جنت کی، اللہ کی رضا کی، اور جو نافرمان ہیں ان کو اللہ کی ذات سے ڈرا دینا، یہ آپ کا کام ہے۔ آپ بشارتیں دیجئے ایمان والوں کو، اور نظارتیں اور ڈراوا دیجئے ان کافروں کو، سرکشوں کو، نہ ماننے والوں کو۔ اور یہی ایک انبیاء کرام کے طریقے، ایک نبی کی ذمہ داری یہی ہے کہ نبی اپنی قوم کو ڈرانے آتا ہے، سمجھانے آتا ہے، خوشخبری دینے آتا ہے۔ تو آپ بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ بشیر خوشخبری دینے والے کن کو؟ جو آپ کی اطاعت کرتے ہیں، اور نذیر ڈرانے والے کن کو؟ جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو آپ بشارتیں بھی دیجئے، ڈرا بھی دیجئے، پیغام پہنچا دیجئے، یہ آپ کی ذمہ داری۔ باقی کوڑنے کی ضرورت نہیں، ہدایت اللہ کے اختیار میں، جس کو چاہے ہدایت دے دے اور جس کو چاہے گمراہی پر قائم رکھے۔ قل، اور ان کو کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر آپ سے اجر کا سوال نہیں کرتا، یہ میں دعوت پہنچا رہا ہوں، تم کو ڈرا رہا ہوں، تم کو سمجھا رہا ہوں، کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا کہ مجھے تم اجر دو، اس کی مزدوری دو، اجرت دو، کوئی سوال نہیں۔ کیوں دور بھاگتے ہو کہ تم سے کچھ مانگ رہا ہوں؟ عام طور پہ انسان بھاگتا ہے کہ مجھ سے یہ مانگے گا، میں تم سے کیا مانگ رہا ہوں؟ کچھ نہیں مانگتا، نہ کوئی مزدوری، نہ کوئی اجرت۔ الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، مگر جو شخص چاہے یہ کہ پکڑے رب کی طرف راستہ۔ میں کچھ نہیں مانگتا، لیکن ایک شخص رب تعالیٰ کی طرف راستہ پکڑے، اس کے قریب ہونا چاہے، قریب ہونے کے لیے وہ خرچ کرے، حج کرے، قربانیاں دے، زکوٰۃیں دے، صدقات دے، میں نہیں مانگتا۔ پر ایک شخص رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے اگر کچھ خرچ کرتا ہے تو اس کا اجر اس کو ملے گا۔ میرا کسی مزدوری کا سوال نہیں، کسی اجرت کا سوال نہیں۔ اب بندہ اگر اپنی طرف سے، اپنی خواہش سے رب تعالیٰ کا قرب پانا چاہے، رب کا راستہ پکڑنا چاہے، اس کے لیے اس کو خرچ کرنا پڑتا ہے، فقراء کو دیتا ہے، مساکین کو دیتا ہے، مساجد کی تعمیر کرتا ہے، مدارس کی تعمیر کرتا ہے، اور ایسے عبادات انجام دیتے جس میں مال خرچ ہوتا ہے، جیسے حج ہے، قربانی ہے، صدقات ہیں۔ وہ جو بندہ چاہے رب تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے اور اس کا راستہ حاصل کرنے کے لیے اگر خرچ کرنا چاہو، وہ خرچ کرو، لیکن وہ اپنی ذات کے لیے تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا اور کوئی تقاضا نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم میری بات قبول کر لیتے ہو تو یہ قبول کرنا میری مزدوری ہے، نہ کسی مال کی طلب ہے، نہ کسی دنیا کی جاہ کی طلب ہے۔ لیکن اگر تم اس طرف آ جاؤ اور قبول کر لو تو یہ قبول کرنا میری مزدوری ہے، گویا میری اجرت تم نے ادا کر دی اگر میری بات مان جاتے ہو اور میری بات قبول کر لیتے ہو۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور آپ توکل کیجئے اس ذات پر جو زندہ ہے، لا یموت جو مرتی نہیں ہے، وہ زندہ ذات
ازل سے ابد تک، نہ اس کی ابتدا نہ اس کی انتہا، نہ کبھی اس پر فنا آیا نہ کبھی عدم آیا اور نہ کبھی فنا آئے گا۔ اور یہ لوگ کن کو پکارتے ہیں؟ مردہ، اموات غیر احیاء، مردہ، زندہ نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کی پرستش، انسان بھی ان کے سامنے مرتے ہیں، اپنے سامنے قبروں میں دفن کرتے ہیں، پھر ان کو پوجتے ہیں۔ تو آپ اس ذات پر توکل کیجئے جو زندہ ہے، الذی لا یموت، جو مرتی نہیں ہے، فسبح بحمدہ، اور تسبیح کرے اس کی حمد کے ساتھ۔ تسبیح اور حمد، تسبیح اور تحمید، یہ دو ذمہ داری انجام دیتے رہیں، یعنی توکل، تسبیح اور تحمید۔ اللہ کی ذات پر توکل، اللہ بڑا کارساز ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو جتنا مرضی یہ پروپیگنڈا کریں، آپ کا خلاف کریں، آپ کو اذیتیں دیں، رب تعالیٰ پر توکل کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا، اور اس کی تسبیح کریں گے، اس کی تحمید کریں گے۔ تسبیح کا معنی تنزیہی توحید، کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر شرک سے پاک ہے، اور تحمید کا معنی اثباتی توحید، وہ تمام کمالات کا مستحق ہے۔ تو اس کی تسبیح بھی ہو، اس کی حمد بھی ہو، وکفا بہ بذنوب عبادی خبیرا، اور وہ کافی ہے اپنے بندوں کے سارے گناہوں کے ساتھ خبر رکھنے والا۔ سارے بندوں کے، یعنی عباد جمع ہے، اس میں عموم ہے سارے بندوں کے، اور ذنوب بھی جمع، اس میں بھی عموم، سارے بندوں کے سارے گناہوں کی خوب خبر رکھنے میں وہ ذات کافی ہے۔ ایک اللہ کافی ہے، سب کو جانتا ہے، سب کے احوال کو جانتا ہے، سب کے گناہوں کو جانتا ہے، اور اللہ کافی ہے اپنے سارے بندوں کی، ان کی حرکتوں کی، ان کے گناہوں کی خبر رکھنے والا۔ اسی میں اکتفا کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔